اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے جو اپنی چال ڈھال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے عمل اور عقیدے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور جس ہستی کا علم مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلا اور 1500 برس گزرنے کے باوجود جس کا نام زندہ اور جس کے کارنامے کتابوں اور لوگوں کی زبانوں پر جاری، اور جس ہستی کو اللہ نے خلفائے راشدین سے زیادہ قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائی، اور جس کے فتوے اب تک باقی اور امت میں معمول بہا ہیں، اور جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے پڑھنے میں سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی خدمت میں گزرا، اور جس نے اس سارے جہان کو علم سے منور کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جو گفتگو چل رہی تھی، اب اس کے اختتام پر ہم پہنچے ہیں۔ ان کا ذکر خیر اتنا کچھ کہنے کا متقاضی ہے کہ شاید سال لگ جائے، اور ان کی ایک شخصیت کے کارنامے اور جو کچھ ان کے متعلق کہا گیا اس کی بحث، اور جو کچھ انہوں نے فتوے دیے اور جو ان کے فیصلے اور اس کی تشریح مکمل نہ ہو سکے۔ اور حالت یہ تھی قرآن کریم کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ وہ خود یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ باب باندھا ہے قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ القراء قرآن کریم کو پڑھنے والے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں کون کون تھے، تو سب سے پہلے نمبر پر جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور یہ ذکر لائے ہیں کہ قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قرآن کریم سکھایا تھا وہ کون تھے، اور روایت لائے ہیں مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا اور یہ کہا کہ لا ازال احبہ، میں مسلسل محبت کرتا ہوں، میری محبت زائل نہیں ہوتی، مجھے یہ اچھے لگتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خذ القرآن، قرآن کریم کو سیکھو، من اربع، 4 آدمیوں سے سیکھنا، عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، معاذ سے اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے۔ اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اول نمبر پر جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے منتخب فرمایا اور اعلان فرمایا، ان میں بھی پہلے نمبر کی ہستی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا نام لیا، پھر سالم کا، پھر معاذ کا، اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا۔
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ ذکر ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور دوسرا ذکر کیا ہے وہاں پر ان کے نام کے بعد سالم رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کا، اور سالم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام سالم رکھا، اور کسی سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ جو سالم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دیا تھا، سالم سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نے اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تیسرے آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن ان سے سیکھو، ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا، اور اس کے بعد پھر زید بن ثابت قرآن کریم کی قرات، قرآن کی تلاوت، قرآن کی سننا، قرآن کی تحریر اور قرآن کریم کے ساتھ بہت بڑا تعلق جو تھا وہ ان کا رہا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، اور اللہ نے بہت لمبی عمر انہیں دی، اور وہ لوگ سارے کے سارے جو آخر پر رہ گئے تھے اپنی نسبت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لیا، اسی لیے شقیق ابن سلمہ کی دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضعا و70 سورہ، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 صورتیں قرآن کریم کی یاد کی ہیں، یعنی قرآن کریم کی 70 صورتیں مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، بضعا و70 70 سے زیادہ۔ لفظ بضع کا اطلاق عربی زبان میں 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی 73 صورتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، یاد کی ہیں، پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود۔ تو 73 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا یہ کوئی معمولی سا شرف تھا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے بعد دوسری قسم کھائی اور فرمایا واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب جانتے ہیں انی من عالمہم کی کتاب اللہ، میں ان سب سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہوں، خدا کی کتاب کو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں، وما انا بخیرین، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ حقیقت اور تواضع کو کیسے جمع کیا ہے؟ یہ ایک موقع تھا جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرنا تھا کہ قرآن سب سے میں زیادہ جانتا ہوں، تو انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں سب سے افضل نہیں ہوں۔ یقیناً سیدنا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم یہ سب افضل تھے، لیکن جہاں تک قرآن کریم کی سمجھ کا تعلق ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ بالکل صاف بات کہی کہ میں جانتا ہوں سب سے زیادہ خدا کی کتاب، اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا کہ وما انا بخیر، میں سب سے اچھا نہیں کہتا اپنے آپ کو، نہ میں اچھا ہوں سب سے۔ اور شفیق جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فجلست فی الحلق، میں نے کیا کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی
کہ تم سب میں سے زیادہ میں قرآن پاک کو سمجھنے والا ہوں، تو میں نے کیا کیا، پھر حلقوں میں بیٹھا، کبھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں، کبھی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں، کبھی کسی مجلس میں، کبھی کسی مجلس میں، اسمع ما یقولون، اور میں نے خواہش ظاہر کی، میری تمنا تھی کہ میں ذرا سنوں تو صحیح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتنے بڑے دعوے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں پتا تو چلے۔ تو میں نے کیا کیا کہ مختلف لوگوں کے حلقوں میں جانا شروع کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے، فما سمعت رادا یقول غیر ذلک، اور میں نے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نہیں سنا جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس دعوے کی تردید کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب سمجھے جانے ہوئے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، شفیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فجلست فی حلق، میں حلقوں میں بیٹھا ہوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے حلقے میں بیٹھا، فما سمعت احدا يرد ذلك، میں نے کسی ایک شخص کو نہیں سنا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تردید کرنے والا ہو، اور نہ میں نے کسی ایک شخص کو دیکھا جو کوئی عیب لگاتا ہو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پر، جو کہتا ہو کہ بات صحیح نہیں۔ ابو شہاب کی روایت میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو پھر میں بھی لوگوں کے حلقوں میں گیا اور میں نے کہا ذرا جا کر سنوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں۔ کوئی ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کو رد کیا اور جھٹلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس بات کو سن رہے تھے، یہ کہ جو اور لوگ تھے جن تک بھی یہ بات پہنچی ہے، کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کو رد نہیں کیا، اور پھر جہاں جہاں یہ بات پہنچی سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پاک لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور اتنے ماہر تھے، اتنا زیادہ کہ کتنی لمبی لمبی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھیں اور پھر لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ہنس میں تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی، تو ایک آدمی نے ان سے کہا ما ھذا انزلت، سورہ یوسف اللہ نے کیسے نازل نہیں کی تھی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے تم لوگوں کو پڑھائی ہے ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی تھی۔ فقال احسنت، اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وہ تھوڑا سا اور قریب ہو گیا تو انہوں نے دیکھا اس کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا تجمعوا ان نکذب بکتاب اللہ، تمہاری اتنی جرت ہے کہ میں خدا کی کتاب پڑھوں سناؤں اور تم تکذیب کرو؟ تم کو سورہ یوسف ایسے نازل نہیں ہوئی تھی؟ وتشرب الخمر، اور ساتھ شراب بھی پیتے ہو؟ فضربہ الحد، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ حد جاری کی۔ تو اس سے بھی بڑی بات مسلوق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں، قرآن کریم میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے یہ معلوم نہ ہو الا انا عالم این انزلت، کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی۔ اور پھر فرمایا مطلب یہ کہ سورت تو بڑی چیز ہے، بولا انزلت آیت من کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو کہ فی من انزلت، یہ کس واقعے میں کس شخص کے بارے میں کس طرح نازل ہوئی تھی۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اور اگر خدا کی کتاب سے زیادہ دنیا میں میرے سے زیادہ خدا کی کتاب کے بارے میں کسی کے پاس علم ہوتا اور اس تک اونٹ لے جا سکتے
لرقیبت الیہ، تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور جا کر قرآن کریم اس سے سمجھتا۔ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے بتایا کہ میں کتنا قرآن کریم کو جانتا ہوں۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرتبہ جو عرضہ پیش آیا تھا، یعنی قرآن کریم انہوں نے جبریل امین کو سنایا اور جبریل نے ان کو سنایا، 2 مرتبہ سنایا تھا نا آخری سال میں۔ وہ فرماتے تھے بس مجھے اس حد تک علم ہے، اس سے بھی بڑھ کر کسی کو علم ہے تو اللہ کی قسم اگر مجھے علم میں ہوتا تو میں اس انسان کے پاس جاتا اور اس سے جا کر قرآن کریم کو سیکھتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اور کوئی نہیں بولا، سب جانتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کس کے بارے میں کیا چیز کہاں پر نازل ہوئی۔ اسی بات سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے مناقب، ان کے فضائل، کیا کیا باتیں تھیں ان میں، اور کن کن چیزوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات لائے ہیں، اور وہ وہی روایت ہے جو سب سے پہلے قرآن کریم جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ روایت بیان کی تھی۔ اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی، یہ علقمہ تابعین میں سے، اور ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، اور ان کے شاگرد حماد بن ابی سلیمان، اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب تابعین میں سے تھے۔ ائمہ اربعہ میں واحد حنفی فقہ ایسی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 5 پشتیں پاک صاف ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان تابعین میں سے، ان کے استاد ابراہیم نخعی تابعین میں سے، ان کے استاد علقمہ اور اسود یہ تابعین میں سے، اور ان کے اوپر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ چاروں ہستیاں تابعین میں سے، اور 5ویں ہستی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ شرف صرف اور صرف حنفی فقہ کو حاصل ہے۔